محترم، آج ہم اس ولی کی دربار پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں جس کا نام محمد حسین ہے اور لقب شاہ مراد ہے۔ وہ شاہ مراد جن کا آبائی وطن شیراز تھا، جو شیراز غالباً ایران کا ایک علاقہ ہے، اس شیراز کی نسبت سے اس کو شیرازی کہا جاتا ہے۔ آج ہم آئے ہیں محمد حسین المعروف شاہ مراد شیرازی کی مزار پر، جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے اللہ کے کامل ولی تھے، جو صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب فہم و فراست اور صاحب ولایت تھے۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج ہم اس ولی کی دربار پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں جس کا نام محمد حسین ہے اور لقب شاہ مراد ہے۔ وہ شاہ مراد جن کا آبائی وطن شیراز تھا، جو شیراز غالباً ایران کا ایک علاقہ ہے، اس شیراز کی نسبت سے اس کو شیرازی کہا جاتا ہے۔ آج ہم آئے ہیں محمد حسین المعروف شاہ مراد شیرازی کی مزار پر، جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے اللہ کے کامل ولی تھے، جو صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب فہم و فراست اور صاحب ولایت تھے۔ سلسلہ نسب میں 23ویں پشت میں اس کا سلسلہ نسب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ ہند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کوئی افغانستان سے آیا، کوئی شیراز سے آیا، کوئی قندھار سے آیا، کوئی بغداد سے آیا، کوئی مصر سے آیا، انہوں نے آ کر یہاں پر توحید کے پیاسوں کو، شمع رسالت کے پیاسوں کو عشق مصطفیٰ جیسا جام پلایا، توحید باری تعالیٰ کے شربت پلائے۔ انہوں نے اپنے وقت میں بہت کام کیا، اپنے دین کا کام کیا، لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھایا۔ آج بھی ان کی دلوں میں محبت باقی ہیں، اور قیامت کے دن تو ان کا مقام وہ ہوگا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جس دن دوست کے دشمن بن جائیں گے، اس دن یہ اللہ کے ولی ہیں جن کی صحبت کام آئے گی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو اللہ سے ڈرتے تھے، جنہوں نے شب بیداریاں کی، جنہوں نے اپنے مالک کو یاد کیا، جو دین سے مخلص رہے، جنہوں نے شمع رسالت کی کہ عشق کی شمع لوگوں کے دلوں میں جلائی، جنہوں نے توحید باری تعالیٰ کے پیاسوں کو وہ توحید کے جام پلائے، ان کی سواریاں جماعت در جماعت جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جب جنتی دروازوں پر وہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جب ان کی سواریاں جماعت در جماعت جنت کی طرف چلائی جائیں گی تو فرشتے ان کو کہیں گے تم کو پر سلام ہو، تم نے اپنا کام پورا کیا، تو نے دین کی تبلیغ کی، قرآن کی اشاعت کی، لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتائی، تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے اور تمہارے ماننے والوں مریدوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ دل بے مدعا ہے اور میں ہوں، دل بے مدعا ہے اور میں ہوں، مگر لب پر دعا ہے اور میں ہوں۔ ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں۔
دل بے مدعا ہے اور میں ہوں حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں دل بے مدعا ہے اور میں ہوں مگر لب پر دعا ہے اور میں